आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ आपको। यूथियों की कमी नहीं खालिद, यूथियों की कमी नहीं खालिद, एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं। आप इसका इशारा समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है, और वाकई उसकी तरफ ही है। आज पूरा प्रोग्राम मैं एनालिसिस करके दूंगा आपको कि इमरान खान से एक के ऊपर एक गलती हो रही है, लेकिन सबसे पहले हम उन पर डिस्कस करेंगे उनकी शख्सियत का। एक्चुअली अगर आप गौर से देखें ना, तो मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बताया था कि ये शिकस्त नहीं तस्लीम करता। ये मतलब तस्लीम कहता है ना कि ठीक है, अच्छी बात है, शिकस्त तस्लीम करना नहीं चाहिए, लेकिन इसको मतलब मौका इस तरह मिले कि इसको शिकस्त कभी नहीं मिली। और मैंने बताया था कि जिस दिन इसको शिकस्त हो गई ना, इसकी मतलब वो जो पेशा वाराना ज़िंदगी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। ये इसके अंदर ये समझा था कि मुझे जो है ना प्राइम मिनिस्टरशिप रह गई थी इसके उससे अप्रोच से बाहर। इसने कहा अगर ये भी मुझे मिल जाए तो उसके बाद मैं चला लूँगा, कोई मसला नहीं है। ये तो चलाना ही होता है ना लोगों से। उन्होंने कहा आजकल तो वो मीडिया का दौर है, बच्चों को इकट्ठा करके मैं उस वक्त इत्तेफाक से 18 के अंदर वहीं था, पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर ही था। तो उन्होंने इश्तार भी दिए हुए थे कि बच्चे आएँ, और उनको पैसे से दे रहे थे कि भाई वो बनाएं वीडियो और ये वो। तो उनको बच्चों को मज़ा आ गया, उनको पैसा मिलने लगा। और आपको पता है ना कि मीडिया किस कदर गंदा है। ये इस कदर गंदा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप तो सब लोग जानते ही हैं, ज़रा सी आज़ादी दो तो उसके बाद तो आप देख रहे हैं कि क्या कुछ नहीं, माँ बहन एक कर देते हैं। तो अब उनको जब वो किसी ने हटाया नहीं, इन्होंने खुद हटाया। मसला ये है कि ये अपनी पोजीशन से क्योंकि काम नहीं कर रहे थे। अब देखिए बात यह है कि इसमें दो प्रोग्राम के अंदर दो तीन बातें मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो उनकी जो बहनें हैं ना दोनों, उनके बयान जेल से बाहर जो उन्होंने इमरान खान साहब का बयान पढ़ के सुनाया, और दूसरा खुसरे का बयान। खुसरा कौन है मैं आपको बताता हूँ, वो है डॉक्टर शहबाज गिल। जब वो बैठता है ना तो वो जो टोपी लगाता है ना खुसरे, इंडिया का एक अदाकार है, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, तो उसकी शक्ल है उसकी। तो मैं बताऊंगा दोनों को क्या क्या होता है क्या है। देखिए ये सारे जितने भी खिलाड़ी हैं ना, ये जिसके साथ आ रहे हैं सामने, ये इसको फंसाने के लिए कर रहे हैं काम। इमरान खान को बचा नहीं रहे, बचाने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन गैर महसूस तरीके से ही फंसा रहे हैं। इसलिए कि उनका जो टारगेट है या उनका मोटो जो है ना वो दूसरी तरफ है, उनका है पैसे कमाना। उनका इमरान खान के साथ कोई सिंसियरिटी नहीं है। अब अगर उनका सबसे पहले बयान देखें उनकी बहनों का, अगर इमरान खान ने कह भी दिया था कि भाई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के मुताबिक बयान दे दो, तो तुम्हें ज़रूरत क्या थी बयान देने की? ये तो खुद तुम दुश्मनी मोल ले रही हो ना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से। आखिर चीफ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने किया क्या ऐसा कि तुम्हारे कोई कोई किसी को अस्तगफुरुल्लाह भगा के ले गया, या कोई चीज़ ऐसी कर दी कि भाई सियासत में तो कंप्रोमाइज़ होता है। जेलेंस्की जो है यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है, उसकी खिंचाई की उसने, ट्रंप ने, क्योंकि वो भी इसी इसी टगर में चल रहा था। वो भी वो था, वो अदाकार था, तो वो समझता था कि ये सियासत बहुत आसान काम है। सियासत आसान काम नहीं है, इसके अंदर डिप्लोमेसी होती है। इमरान को डिप्लोमेसी नहीं आती। मैंने खुद देखा, वो किसी से हाथ तक नहीं मिलाते थे। जो उनके अपोजिशन के लीडर्स थे, उनसे कभी नहीं हाथ मिलाया जब वो इक़्तिदार में थे। तो इस तरह थोड़ी होता है। मैंने ये करके देखा, और आप भी करके देखें कि अगर कितना भी दुश्मन हो, आप जाके उसको सलाम कर लें ना, तो वो बिल्कुल वो हो जाता है, नरम हो जाता है। तो अब उन्होंने कहा कि भाई वो जो जो पाटे खान हैं, मतलब डॉक्टर शहबाज गिल, इनके मुताबिक ये मैंने सुना, इनके दोस्त वगैरह बताए थे कि ये पहले मंजन बेचते थे सबसे पहले, फिर इन्होंने मुर्दे की जो वो होती ना हड्डियाँ, वो बेचना शुरू कर दी। तो इनको मज़ा आ गया। तो इन्होंने इन्होंने पूछा कि यार डॉक्टर किस तरह बनते हैं? उन्होंने कहा भाई यही डॉक्टरी है, और क्या, मुर्दों की जो हड्डियाँ होती हैं उसी को तो डॉक्टरी कहते हैं। तो वो फिर ये डॉक्टर बन गए, सो कॉल्ड। और अगर आप प्रोफेसर थे वहाँ पर, तो आपको प्रोफेसर की जॉब क्यों नहीं दोबारा मिली? आप क्यों मजबूर हो गए वहाँ पे छोटे छोटे जो वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे? बताएं। इसलिए कि आप अहल नहीं हैं। अब आप जो कह रहे हैं इमरान खान के मुतालिक कि भाई वो तो उसकी, चलो तुमने इमरान खान को तो सज़ा दे दी, ये उनके बयान थे, लेकिन बुशरा बीबी तो बेगुनाह है, उसको क्यों रखा हुआ है? इसका मतलब ये कि उनको इमरान खान से फिक्र नहीं है। आप डाइवर्ट कर रहे हैं ख्यालात। आप कह रहे हैं कि ये जो है ना बुशरा बीबी को निकालो, अब एक नई कहानी। भाई सीधी सीधी बात करो कि भाई वो, देखो एक सीधी सिंपल स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी कि आप इलेक्शन पर जोर देते।
کہ آپ دوبارہ الیکشن کروا دیں، بس ختم بات۔ آپ نہ 47 کا ذکر کرتے، نہ 46 کا ذکر کرتے، یا 45 کا جو بھی تھا۔ آپ کہتے بھائی یہ الیکشن میں بےمانی آپ ڈپلومیسی تو جانتے ہی نہیں نا۔ آپ چالاکی سے تھوڑا سا ان کو مل ملا کے حالانکہ کافی لوگوں نے مل ملا کیا، کوشش کی کہ بھائی الیکشن کروا دو کسی بھی طریقے سے فیئر، بس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اتنا، ہم نے تو خود سنا بیانات آپ نے، کہ جب وہ 2 سال سے آپ سڑکوں میں مظاہرے کر رہے ہیں لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی، کبھی ٹانگ میں گولی جعلی طریقے سے کر رہے ہیں جب، اور اس کے پیچھے آرمی جنرلز کے پیچھے وہ دوسرا ایک ندیم چلا گیا باہر، اس کے پیچھے بس خام خواہ کے اندر بھائی ڈپلومیسی کرو، آپ اپنے دل میں رکھو، اگر کوئی خدا نہ کرے کوئی آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ دل میں رکھیں، بعد میں دیکھ لینا آپ، لیکن اول تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے اصل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ شخص جو ہے نا اپنی شکست تسلیم نہیں کر سکتا، اب یہ ذہنی طور سے جو ہے نا پاگل ہو چکا ہے، اب یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے انہوں نے زبردستی ہٹا دیا۔ یہ کہتا ہے خط جو لکھ رہا ہے نا، اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پھر تم خط کیوں لکھ رہے ہو، تو یہ کہتا ہے کہ اس کی جو تھنکنگ ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کہ میں پاپولر ترین لیڈر تھا، 91% جو بھی میں نے سنی تھی، 91% اس کے چاہنے والے ہیں، اور مجھے انہوں نے جان پوچھ کے الگ کر دیا ہے، تو میں لیٹر لکھ رہا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہا ہوں، دوسرے پریزیڈنٹس کو، اس کو تو تاکہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی تھی، کسی نے کچھ نہیں کیا، تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، آپ یہ چھوڑ دیں۔ اب بھی دیکھ لیں یوکرین کی صدر کی کتنی بےعزتی کی ہے ٹرمپ نے، کہ تم سے مسئلے حل نہیں کرنے آتے۔ بھائی مسئلے تو آپ نے خود کرنے ہیں نا، آپ نے پرابلم کریٹ کیے ہوئے ہیں، خود کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ جو اس کے اندر سب سے جو بہترین وہ ہے نا تھنکنگ، وہ فیصل واڈا صاحب کی ہے، اور ان کو سن لیں آپ، بالکل جیسے ایکس رے نہیں ہوتا، انہوں نے صحیح صحیح بتایا کہ بھائی نہ کوئی مظاہرہ ہوگا، نہ کچھ ہوگا، نہ کچھ، آپ بس جیل کاٹیں، 14 سال بعد ملاقات ہوگی، اللہ زندگی دے آپ کو۔ اور ابھی تو بہت مقدمات چل رہے ہیں، ابھی تو اب گھڑی کا بھی مقدمہ چل رہا ہے، اور 9 مئی والا جو ہے نا وہ نا بھائی اپنی جان بچاؤ۔ دیکھو وقت پہ ایک کہاوت ہے کہ گدھے کو باپ بھی بنانا پڑتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کسی کو گدھا کہہ رہا ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے ڈپلومیسی سیکھیں نا آپ، کہ اگر چلو ہو بھی گیا، اب نواز شریف کے خلاف کتنا کیا اس نے، آدھے اسٹارٹ کیا تھا نا کہ جنرلوں کے خلاف بیان کیا تھا، وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گیا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں، یار بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی، آپ کی پالیسی غلط ہے، آپ نے شروع سے غلطی کروائی گئی یا کی اب ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہیں گے، آپ یہ کہتے تھے میں تو گیا تھا روس تو اسے پوچھ ہی گیا تھا، بھاجپا سے آپ اندازہ کریں، جو پرائم منسٹر ہیڈ ہوتا ہے نمبر 1، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے پوچھ کے گیا تھا، بجائے اس کے کہ وہ پوچھ کے جائے، یہ کہہ رہا ہے میں پوچھ کے گیا تھا، تو اسی سے ہمارا کمزور شخصیت کا مالک تھا۔ میں واقعی ان پہ بڑا افسوس کرتا ہوں، 2 جرنل اس کو لے کے آئے تھے نا، ان سے غلطی ہوئی تھی، وہ مانتے ہوں گے یقیناً کہ ہم سے غلطی ہوئی، تو ظاہر ہے کہ جب وہ آپ ایسے یعنی قماش کے آدمی کو، یعنی نچلے طبقے کا ہے وہ، ایکچولی اندر پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوتا، آپ ڈپٹی کمشنر کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے سب بیک گراؤنڈ میں جانتا ہوں، آپ چھوڑ دیں اس بات کو، اور کس طریقے سے بنے ہوئے ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں، میرٹ ہے ہی نہیں پاکستان میں، جعلی ڈگری زیادہ تو 90% تو جعلی ڈگری ہیں، آپ کس بات کی میرٹ کریں، جبھی تو بیڑا غرق ہو رہا ہے ملک کا۔ تو ایسے نہ کوئی ریزنگ ہے، نہ کوئی تعلیم ہے، نہ گھر کی کوئی وہ ہوتی یعنی ریزنگ جسے کہتے ہیں، کہ ہمارے بھی ماں باپ نے دی تھی، چلو غربت کا ماحول تھا لیکن ہمیں سختی کے ساتھ، ہم تو لاڑکان سے پڑھے لیکن پھر بھی ہم انجینئر بن گئے۔ آج کہتے ہیں کہ تعصب اپنے اندر ہوتا ہے، آپ محنت نہیں کریں گے اور پھر کہیں گے کہ ہمیں سب کچھ مل جائے، ہمیں تو الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم گھر پہنچ گئے، ہم دنیا دیکھ لی، ہر چیز کر لی، کس لیے؟ نیک نیتی کے ساتھ، ہم نے کسی کے لیے وہ نہیں کیا۔ تو وہ نفرت جو ہوتی ہے، نفرت انسان کی شخصیت کو کھا جاتی ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو اب یہ جتنا بھی کوشش کر لیں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، عمران خان صاحب کے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے، لیکن وہی بات جتنے بھی آپ اینکرز کو دیکھیں گے پروگرام کر رہے ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ ان کی اسٹریٹجی غلط ہے، یہ دور ہو رہے ہیں ان سے۔ آپ بار بار اگر چیف آف دی آرمی اسٹاف کا نام لیں گے اور اس کو گندا کریں گے تو لازمی بات ہے کون ایسا آدمی ہوگا جو آپ کے لیے پھر اچھا سوچے گا، مجھے ہی بتایا۔ چلو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب چپ تو کریں نا، کم از کم اپنی زبان کو تو بند رکھیں،
اور آہستہ آہستہ انسان کو دشمن کو بھی دوست بنانا پڑتا ہے. سوری، یہ طریقہ ہوتا ہے سیاست میں خاص طور سے تو بہت ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے تو خود ہی دیکھ لیا کہ کتنا دونوں دشمن تھے، نواز شریف اور زرداری. آج وہ دونوں دوست ہیں. تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ آپ کا بہترین ملاپ ہو سکتا تھا زرداری صاحب کے ساتھ. وہ بڑا اچھا آدمی ہے ویسے اس معاملے میں. لیکن آپ نے کہا میں ایک ہی تیر سے دونوں کو شکار کروں گا تاکہ دنیا دیکھے کہ میں ہوں. آپ کے اندر میں جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے. میں خاص طور سے یہ پروگرام اس لیے بنایا کہ لوگ جو ہے نا اب بیوقوفی مت کریں. اس لیے ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی آپ نے کسی جماعت کو نہیں دیکھنا، آپ نے انڈیویجول لوگوں کو دیکھنا. جو اچھے آدمی ہیں نا، صاحب کردار ہیں، ان کو ووٹ دیں. آپ جیتے نہیں جیتے آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی. آپ جس دن آپ نے ووٹ کی اہمیت کو سمجھ لیا، آپ نے پاکستان کی تقدیر بدل دی. یہ آہستہ آہستہ ہوگا، ایک دم نہیں ہوگا کہ ایک الیکشن کے اندر ہی سارا ہو جائے، نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ بچے وہ کر رہے ہیں کہ جی چیف آف دی آرمی اسٹاف لندن گیا، اس کی بے عزتی ہوئی. بھائی تمہیں کیا ایسے بے عزتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تمہارا تعلق کیا بنتا ہے؟ ایک سڑکوں پہ چلنے والے آوارہ، آج کل تو لڑکیاں بیچ رہے ہیں، شراب بیچ رہے ہیں، نشہ بیچ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں باتیں. چیف آف دی آرمی اسٹاف کی بے عزتی ہوئی ہے. بھائی اول تو ایک بڑا ہے. مطلب دو طریقے ہیں، ایک تو آپ کس سے عمر میں بڑا ہے، دوسرے آپ وہ چیف ہے، آپ تو سڑک چھاپ ہیں. تو مقصد میں ویسے بے عزتی کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن ویسے آدمیوں کو بتا رہا ہوں کہ ان کا تو بنتا ہی نہیں ہے کہ یار کم از کم چپ تو رہو، خاموش تو رہو. تمہیں کیا ماں باپ نے سکھایا ہے بے عزتی کرنا کسی کا؟ اس نے کیا کیا؟ میری تو سمجھ ابھی تک یہ نہیں آیا کہ بھائی اس نے کیا کیا ایسا. بھائی جتنے دیکھ لیں آپ، بھائی سزا اس کو ہوئی، باقاعدہ طریقے سے ہوئی ہے نا، کورٹ نے سزا دی ہے. بھائی اس نے کھایا، اس نے میں تو خود کہتا ہوں، میں تو خود کاغذات منگوائے تھے وہاں سے لندن سے. اس نے کھایا، اس نے پتہ نہیں 190 ارب کا جو مسئلہ ہوا تھا، پاؤنڈ کا جو تھا، ملین پاؤنڈس جو، تو وہ اس کے اندر اس نے کھایا تھا سارا کچھ. بھائی کیوں اپنے بیوی کے نام پہ لگاتا جب تمہیں پتہ ہے کہ تم تو عوام کے نام پہ بناؤ؟ تم کیوں اپنے نام پہ بناتے ہو؟ تم نے تو خود گھڑی بیچی، کیوں بیچی؟ کچی رسیدیں کیوں بنوائی؟ یار یہ انسان سوچ لے. اور دوسرا وہ تو بھاگ گئے سارے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو وہ تو اس کو تو سلیکٹ ہی نہیں کیا تھا، وہ جو تھا پنجاب کا وزیر اعلیٰ، مجھے تو اس نے کہا تھا یہ چیف آف دی آرمی اسٹاف. اب بھائی تم اتنے کمزور ہو تو تھوڑے دنوں میں تو ہٹا دو. اگر وہ تمہارے معیار پہ نہیں، یہ جو اسٹریٹجی ہے نا، یہ بالکل نکمی اسٹریٹجی ہے کہ بھائی دوسرے پہ ڈال دو کہ یار میں تو کچھ نہیں کیا، دوسروں نے کیا. اب بھائی تم کس لیے پچی؟ میں آپ کو بتاؤں نا، یہ اس قابل تھا نہیں، نااہل آدمی تھا. اس کو بہت بڑی